شہادت حضرت علی اکبر۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ایک محبت بڑی نگاہ اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹے میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹے تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیں۔ لاڈلا بیٹا جس کی کبھی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی ہو، مگر آج تو یہی گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دوں تو کس طرح اور نہ دوں تو کس طرح، اسی سوچ میں تھے۔ جب بیٹے کا اصرار بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگائے اور فولادی ٹوپی اپنے ہاتھ سے سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھی بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین نوجوان، جس کا چہرہ زیبائے آقا دو عالم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تاباں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ دشمنوں کی صفوں کی طرف نظر اٹھائی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ رجس پڑھنا شروع کیا، اے یزید جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں، خدا کی قسم ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا، تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا دفاع کیسے کرتا ہوں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجس پڑھی تو لگا کہ میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا، پر یزیدی فوج کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ حضرت علی اکبر نے پھر فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو، اور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب تھی کہ تنہا اس شیر کے آگے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر پھٹتا چلا گیا اور ایک وار میں کئی نوجوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر لپکے تو اسے منتشر کر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت نے نہ ڈھال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے جان، پانی تو میسر نہیں ہے لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر میدان میں جا پہنچے اور پکارا، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی دفعہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی نہ گیا تو وہ خود آگے بڑھ کے آیا اور حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا۔
بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں بھی وہ تم کو للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شرم کرو اپنے دعوے شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر کے سر کاٹ کے لے آ۔ تم نے یہ کام سر انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبیداللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری لے دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے کو دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیزے سے حملہ کیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کرتے ہوئے اسے سینے پر نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ اس کے پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا اور شہزادے نے اس کو رونڈ ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بھی اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے پر ٹوٹ پڑا، مگر علی اکبر نے جلد ہی سے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ جوابی حملے کرتے رہے، مگر نیزہ اور تلواروں کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنی زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے آواز دی، ابا جان مجھے سنبھالیں۔ حضرت امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے اور اپنے پیارے بیٹے کے پاس پہنچے تو علی اکبر نے عجیب انداز میں باپ کو تکتے ہوئے عرض کی، ابا جان اگر آپ یہ نیزے کا پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کو تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا کثرت زخم کھائے ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے جوان بیٹے جو کہ حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی کا پیکر، ان کو اپنی گود میں لیا۔ دیکھا تو نازوں پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمت کر کے نیزے کا پھل علی اکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح باپ کے سامنے ہی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس واقعے کے وقت امام عالی مقام کی عمر شریف 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس وقت تک آپ کے سر اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹے کی ایسی پردرد شہادت دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا آپ کے لیے کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا کر لانے کے اس مختصر وقفے میں آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔